الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے گفتگو جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1023 میں ہے اور یہاں پہ ہم خلاصہ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں بھائیوں کی نسبت سے. یعنی شروع میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری میراث طبقہ ثانیہ میں جاری ہے اور طبقہ ثانیہ میں دو صنفیں ہیں. پہلی صنف بھائیوں کی ہے، بھائی بہنوں کی، جیسے اخوہ والاخوات کہتے ہیں. دوسری صنف جو ہے وہ اجداد کی ہے اور اس میں میراث کی جو ہے وہ ٹوٹل 3 صورتیں ہیں. یا بھائی اکیلے ہوں گے فقط، اجداد نہیں ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اجداد ہوں گے، بھائی نہیں ہوں گے. اور تیسرے پہ کیا مکس اپ ہوں گے، یعنی اجداد بھی ہیں اور بھائی بہنیں بھی ہیں. ان تینوں صورتوں میں سے ہماری جو گفتگو ہے پہلی صورت پہ جاری ہے جب فقط کیا ہوں بھائی بہنیں ہوں. پھر ہم نے کہا جو بھائی بہنیں ہیں ان کی بھی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. یا یہ من الابوین ہیں جسے سگے کہتے ہیں، یا من الام ہیں جسے اخیافی کہتے ہیں، یا من الاب ہیں جسے ستیلہ کہتے ہیں. اور ان تینوں کی میراث کی پھر کیا بنتی ہیں، 3 صورتیں بنتی ہیں. یا یہ تینوں الگ الگ ہوں گے یا کیا ہوں گے مخلوط ہوں گے. اب 2 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے الگ الگ میراث کے حساب ہوگا یا کیا ہوگا مخلوط میں حساب ہوگا. تو الگ الگ جو میراث کے اندر جو ہمارے قواعد تھے، یعنی ہم یوں کہتے ہیں نا، جو اخوہ کی میراث ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی 2 صورتیں بنا لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی. منفردن اور ادھر کیا بنا لیتے ہیں مخلوطن. اچھا، منفردن میں ہم آ جائیں کہ وہ جو فرض والی بات تھی اور حصوں والی بات تھی اس کی کیا تفصیل ہے ہمارے پاس. تو منفردن میں ہم نے کہا کہ یہ جو من الابوین والے ہیں اور اسی طریقے سے کون سے ہوگے من الاب والے، ٹھیک ہے. ان کا فروض اور قرابت کے حوالے سے کون سا حکم ہے، حکم الاولاد ہے، ٹھیک ہے جی. وہی جو اولاد والا حکم تھا وہی سارے کا سارا یہاں پہ ان کے لیے جاری ہوگا. یہ گفتگو مکمل ہو چکی. یعنی اگر اس میں سے ہمارے پاس لڑکیاں ہیں تو ان کی فروض ہوں گے، یعنی بہنیں ہیں تو ان کے فروض ہوں گے. ایک بہن کا کتنا بنے گا 1/2، اور 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں گی تو ان کا کیا بنے گا 2/3 بن جائے گا. باقی جو ہے وہ بھائی بہن مکس اپ ہوئے تو ان کا بھی قرابتاً میں چلا جائے گا. فقط بھائی ہوا پھر بھی قرابتاً میں، اور 1 سے زیادہ بھائی ہوا وہ بھی کیا قرابتاً میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری صورت ہمارے پاس کیا ہے، یہاں پہ من الام والی ہے، ماں کی طرف سے. تو اس کے ہم نے کہا کہ اس کے سب کے فرض ہیں، ذکر کے بھی فرض ہیں اور مؤنث کی فرض ہیں. تو اس کے فرض کی ہم کتنی صورتیں بنا لیتے ہیں، 2 صورتیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے کو آپ منفردن کی بنا لیں صورت، دوسری کو آپ منفردن نہ بنا لیں بلکہ کیا بنا لیں مخلوط کی بنا لیں. منفردن ان اکیلا ہو، چاہے بھائی اکیلا ہو یا بہن اکیلی ہو، ٹھیک ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا. جو بھی اکیلا ہوگا منفردن اس کو ہم کتنا بھی دے دیں گے، سدس دے دیں گے 1/6. اور مخلوطاً جیسے انسانی تعبیر کرتے ہیں تعدد سے، ٹھیک ہے. تعدد جو بھی ہو، چاہے بھائی بہن مل کر تعدد کریں، ٹھیک ہے، بھائی اور بہن ہوں یا بہنیں زیادہ ہوں یا بھائی زیادہ ہوں، 3 صورتیں آ جائیں گی اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا بنتا ہے ہمارے پاس ثلث بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، 1/3 واضح. اور اس کے اندر مزید ہم نے کون سا قانون جاری کیا کہ یہاں پہ جو تقسیم ہے نا وہ بالسویہ ہوتی ہے، بالسویہ بین الذکر والانثی. یہاں پہ جو ہے وہ قانون جاری نہیں ہوتا، کون سے والا، للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری یہاں پہ قانون کیا ہے کہ رد ان کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے جی. یرد علیہم، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے رد بھی ہوتا ہے، لیکن کب، جب یہ مخلوط نہ ہو اور بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر رد ہوگا. لیکن اگر یہ مخلوط ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ کیا ہو گیا، اب والا کوئی بھی آ گیا، یہ دونوں آ گئے من الاب یا من الابوین، ان کے ساتھ اگر آ گئے تو پھر ان کے اوپر کیا رد نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ ہم مخلوط والے میں کیا کور کریں گے. نہیں رد ان کے یہ فقط ہے نا ام والے ہیں. تو ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ام والوں کو دینے کے بعد فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہوا، اس کی ایک بہن ہے اور وہ بہن بھی کیا ہے ماں کی طرف سے ہے، ماں جائی ہے اس کی ایک، ٹھیک ہے. تو اب اس بہن کو کتنا ملنا ہے ہمارے پاس
1/6 ملنا ہے، تو 1/6 ملنے کے بعد جو 5 حصے بچیں گے، ہم تعصیب کے تو قائل نہیں ہیں اہل سنت کی طرح کہ وہ اگلے طبقے میں شفٹ کر دیں. ہم کیا کریں گے، جو 5 حصے بچیں گے ہم اسی کے اوپر کیا کر دیں گے، رد کر دیں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے اوپر بھی رد ہوتا ہے، لیکن مخلوط والی صورت میں کیا رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یرد علیہم یہ کس صورت میں ہے، جب ہم اسی میں بحث کر رہے ہیں، ساری اسی کے یہ قوانین آ رہے ہیں، ان کے اوپر کیا ہوگا، رد ہوگا. اب جب مخلوط میں جائیں گے تو وہاں پہ قوانین کیا بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر کیا 2 نوٹ ہمارے آ جائیں گے. تو یہ خلاصے کا ایک حصہ ہو گیا. اب مخلوط والے میں آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ واضح انشاءاللہ. ان میں پھر بعد ادھر چلا جائے گا خرابت ان میں ہے ہی نہیں. ہم مخلوط والے کا بھی ہم بحث شروع کر رہے ہیں، مخلوط والے. ٹھیک ہے، مخلوط والے کی ہم بحث شروع کر رہے ہیں. تو مخلوط والے کی کتنی صورتیں بنتی ہیں ہمارے پاس، مخلوط کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی، مخلوط ایسے کریں گے کہ من الابوین والے کس کے ساتھ آگے ہیں جی، من الاب کے ساتھ. یہ ایک صورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے تو تینوں کو جمع کر دیں. ہاں احسن، تو ٹھیک ہے، تینوں کو جمع کر لیں، یہ بھی آپ نے صحیح کہا. من الاب، من الابوین، من الاب اور ساتھ کیا کر لیں، من الام کر لیں، تینوں. اور یہ تینوں کس کی نسبت سے دیکھنے ہیں، میت کی نسبت سے دیکھنے ہیں، آپ اس میں نہیں دیکھنے. یعنی میت کی نسبت سے ایک کیا ہے، من الابوین والا ہے، میت کی نسبت سے ایک کیا ہے، اب والا ہے، میت کی نسبت سے ایک کیا ہے، ام والا ہے، یوں کر کے. تو اگر یہ تینوں اس طرح سے جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ایک قانون ہے. ٹھیک ہے، کون سا قانون ہے کہ من الابوین والا مانع ہے. من الابوین والا کیا ہے، مانع. یہ من الابوین مانع کس سے مانع ہے، ٹھیک ہے، مانع من الاب. یہ معنی بنتا ہے کہ اس کے لیے اب والے کے لیے، یعنی من الابوین والا اگر ہے تو من الاب والے کو حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ان کی آپس میں کیا رہتی ہے، ستیلوں کے ساتھ، سگوں کے ستیلوں کے ساتھ کیا بنتی ہے، لڑائی بنتی ہے، جو ہماری ایک تعبیر تھی سمجھنے کی خاطر. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہاں پہ میراث کس کو دیں گے، من الابوین، من الاب والا ختم ہو گیا، اور من الام، یہ کیا ہے، اس کو میراث ملے گی. یہ مخلوط کی کیا ہو جائے گی، پہلی صورت ہمارے پاس آ جائے گی مخلوط کی. ٹھیک ہے. اچھا، مخلوط کی دوسری صورت، یہ پھر اس کی لائن ہم تبدیل کر لیتے ہیں، یوں بنا لیتے ہیں. مخلوط یہ پہلی صورت ہوگی، پھر دوسری صورت. ٹھیک ہے، دوسرے میں دو رکھتے جائیں. پہلے رکھیں من الابوین، من الاب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی قانون چلیں کہ من الابوین والا جب من الاب کے ساتھ ہوگا تو آپ والے کو میراث نہیں ملے گی. اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا کہ فقط کس کو دے دیں گے، من الابوین والے کو دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے، باطل ہو جائے گا. یہاں پہ یہ باطل ہوا تھا. یہ دو صورتیں ہوں گی. تیسری میں آ جائیں. تیسری کیسے بنے گی، من الابوین، من الام. آگے چوتھی پھر بنے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا میراث مل جائے گی. ٹھیک ہے، تینوں کی. چوتھی میں آ جائیں گی. چوتھی کیسے بنیں گے، من الاب اور من الام، ان کو بھی کیا میراث مل جائے گی. اور کوئی بنتی ہے، بس یہ چار ہی کیا بنتی ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. تو یہ ٹوٹل کیا ہمارے پاس مخلوط کی کتنی صورتیں آ جاتی ہیں، 4 صورتیں آ جاتی ہیں. ان کی تفصیل. اچھا، اب جو ہے وہ مخلوط میں ہمارے پاس قوانین رد کے اور نقص کے کیا رہیں گے. مخلوط میں قوانین کون سے دیکھنے ہیں، رد اور نقص کے دیکھنے ہیں. سب سے پہلے مخلوط میں، مخلوط کے ہم قانون پڑھ رہے ہیں. مخلوط میں قانون رد ہمارے پاس کیا بنے گا. ٹھیک ہے جی، کس کے اوپر رد ہوگا اور کس کے اوپر رد نہیں ہوگا. مخلوط میں اگر تو قرابتن والا ایک بھی آ گیا نا اندر، پھر تو واضح ہے کہ فرض والے کو دینے کے بعد جتنا بچے گا وہ کس کی طرف چلا جائے گا، قرابتن والے پاس چلا جائے گا. اچھا، اگر قرابتن والے نہیں ہیں، دونوں جو ہیں وہ ذی فروض ہیں، پھر رد کس کے اوپر ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ قانون ہے ہمارے پاس کہ لا یرد علی المتقرب من الام، کہ یہ جو ہوگا نا متقرب من الام ہوگا، اس کے اوپر کیا رد نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، باقی جو بھی ہوگا اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیا چیز ہم مخلوط ہے، یہ تو اصل موضوع ہے، کیسے ہمارے مخلوط کی ہوگی، اوم والے پر رد نہیں، ٹھیک ہے، اسی مخلوط والی صورت میں یہ ہاں اب والا ہے اس پہ بھی رد ہو جائے گا، ابوین والا اب ابوین والے کے اوپر بھی رد ہوگا، ٹھیک ہے جی حاضر. اچھا یہ قانون رد آ گیا ہمارے پاس. اسی طریقے سے اس کا دوسرا قانون کیا ہوتا ہے، قانون نقص، یعنی یہ تعصیب والا آ گیا، تعصیب میں ہم اس کے جو ہے وہ قائل ہو گئے. اچھا قانون نقص میں ہم کیا کہتے ہیں، نقص کس کے اوپر آئے گا، نقص بھی جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے نہیں یہاں پہ نقص کس کے اوپر آئے گا، جو متقرب بالاب اور متقرب بالابوین ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یرد النقص، یرد النقص علی المتقرب بالاب او الابوین، یعنی جیسے لا یرد علی المتقرب بالام ہے، اسی طریقے سے لا ینقص، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے متقرب بالام کو کیا نقص بھی نہیں آئے گا. نقص کس کے اوپر آئے گا، جو متقرب بالاب اور متقرب من الابوین ہوگا، جو بھی ہوا، لڑکی ہوئی لڑکا ہوا، اسی کے اوپر کیا آئے گا، نقص آئے گا، ٹھیک ہے جی. اور نقص کی صورت کب بنتی ہے، یہاں پہ جب زوج اور زوجہ درمیان میں آئیں گے، جیسے زوج ہو جائیں گے تو اس سے تھوڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی ہم جب رد اس پہ بنا لوم والے پہ نہیں دیتے تو پھر نقص بھی ان کے اوپر نہیں کرتے، احسن کیوں ہے، ہاں یہ فائدہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ رد نہیں کر رہے تو نقص بھی اس کے اوپر نہ کر، ٹھیک ہے. اور جن کے اوپر آپ رد کر رہے ہیں انہی کے اوپر کیا ہوگا، نقص بھی ہوگا. بس یہ قانون کیا ہو گئے، ہمارے پورے ہو گئے، ختم ہو گئے. یہی یعنی جو بھائیوں کی میراث ہے فقط اخوہ کے یہی قوانین ہیں، ٹھیک ہے. باقی دیکھیں آگے جب جائیں گے تو مزید قوانین کیا آتے ہیں. فی الحال کا خلاصہ کیا ہے، ہمارے اتنے تک تیار ہو گیا. اب آ جائے مسئلہ نمبر 1023 میں، ٹھیک ہے. یہی صورت ہے ہمارے پاس، جو مخلوط کی صورت حال ہے وہ رکھی گئی ہے. اس میں فرض مسئلہ کیا ہے جی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہیں وہ اخوہ ہیں، یعنی جو میت کے ہیں نا، میت کے وارثین، اخوہ من الابوین ہیں یہ وارثوں میں سے، اور کون ہے جمع ساتھ ساتھ، ہاں اخوہ من الام میں، اخوہ من الام میں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پھر آگے صورتیں انہوں نے بنائی ہیں، ہم اس کو بنا لیتے ہیں کہ جو اخوہ من الام ہے نا، یہ جو ہے وہ ایک ہے، چاہے ذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے. یوں بن گئے. اس کو ہم مزید مثال کو صحیح کر کے بناتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ فوت ہوا تو اس کے کیا تھے، فرض کریں یہاں پہ لکھ لیں آپ، 2 بھائی تھے، 2 سگے بھائی، 2 سگے بھائی تھے، اور ایک اس کی کیا تھی، بہن تھی، ٹھیک ہے، ایک مادری بہن، اس کو کہتے ہیں اخیافی، ٹھیک ہے. یہ اس کے وارث ہیں. اب جو ہے ایک اور 2 جو بھی متقرب والے ہیں. اب یہاں پہ میراث کیسے تقسیم ہوگی، اب یہاں پہ وہی ہم آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ فرض والے کون سے ہیں، قرابت والے کون سے ہیں. تو یہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ کس میں جائے گا، قرابتن میں جائے گا. اور یہ کس میں جائے گا، یہ فرضن میں جائے گا. ایک بہن کا کتنا ہوتا ہے، مادری کا 1/6 ہوتا ہے. تو ہم مال کے کتنے حصے کریں گے، 6 حصے. چھٹا حصہ بہن کو دے کے باقی 5 حصے کیا مل جائیں گے، سگے بھائیوں کو مل جائیں گے. اور یہ سگے بھائی آپس میں کیسے تقسیم کریں گے، برابر تقسیم کریں گے، بھائی ہیں سارے، ٹھیک ہے. ابھی نہیں، ابھی زوج ہو جائے گا نقص، ابھی رد والے کی ساری مثالیں کریں، ٹھیک ہے. ہاں نہیں 2 بھائی ہیں نا، ہاں اگر احسن تم، یہ ابوین والے ہیں نا. یہاں پہ یہی مثال بنا لیں، اگر کہے آپ 3 بنا لیں، ہاں یعنی آپ جو ہے وہ 2 بھائی کر لیں، ایک جو ہے وہ بہن کر لیں. تو یہاں پہ پھر قانون کیا ہو جائے گا، لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی یہی چھٹا ہے، ان کو دینے کے بعد 5 ان کو دیں گے، لذکر مثل حظ الانثیین. جی ہاں یہاں پہ تو چلے گا، اب عمیر والے میں چلے گا، ام والے میں قانون نہیں چلتا، وہاں پہ برابر تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اچھا ابھی یہاں پہ کیا ہے، ادھر ابھی قرابت میں ہم نے رکھے نا، ادھر ہم کیا لے کر آتے ہیں، ہم فرض والے لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فرض والے کیسے لے کر آئیں، اخوات لے کر آ جائیں، بہنیں.
ٹھیک ہے جی، کہ من الابوین کیا ہیں؟ بہنیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ سگی بہنیں. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سگی بہنیں، دو سگی بہنیں، تو یہ بھی فرض والا ہے. اس کا فرض کتنا ہے ہمارے پاس؟ 2/3. تو یہ 3 اور 6 آگے نا ہمارے پاس، تو کتنے مال کس سے کریں گے؟ اب رد کس کے اوپر ہونا، رد کس کے اوپر نہیں ہونا، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں. ہاں رد انہی کے اوپر ہونا ہے، ان کے اوپر رد نہیں ہونا. ہاں ٹھیک ہے، میرا ان کی رد نہیں کرنا. تو بس ہم مال کے وہ 6 حصے کریں گے. ٹھیک ہے، مال کے کیا 6 حصے ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے کہ چھٹا حصہ ان کو دے دیں 1، اور 5 کیا ان کو دے دیں. یہ جو ان کو 5 ملے ہیں یہ فرضاً اور ردن ملے ہیں. فرضاً کتنے ملے ہیں ان کو؟ 4، کیونکہ 2/3 کیا ہے؟ 6 کا 4 ہے نا. 4 ان کو کیا ملے ہیں؟ فرضاً ملے ہیں، اور 1 ان کو کیا ملا ہے؟ ردن ملا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے تفصیل بنتی جائے گی، 1 بہن کریں 2 بہنیں کریں، تو یہ تطبیقات کے ہیں رد والی آسان ہے. تو یہ ہم وہی مسئلہ پڑھ لیتے ہیں سارا، پھر دیکھیں کوئی بات واضح نہیں ہوتی تو اس کو کر لیتے ہیں. اچھا جی، اذا اجتمعت الاخوۃ 1023، اذا اجتمع الاخوۃ، اخوہ جمع ہو جائیں. اخوہ کی تعبیر یعنی مطلق آپ لے لیں. بعضهم من الابوین و بعضهم من الام، بعض جو ہیں وہ ابوین ہیں سگے ہیں، اور بعض ماں کی طرف سے ہیں یعنی کہ مادری ہیں، اخیافی جیسے کہتے ہیں. فإن كان الذي من الام واحدا، اگر جو ماں کی طرف سے ہے وہ ایک ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو کان له السدس ہو تو اس کو چھٹا حصہ مل جاتا ہے، ذکرن کانا ہو انثى، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. والباقی، اور باقی جتنا بچ جائے گا، لمن کان من الابوین، وہ اسی کے لیے ہو جائے گا جو ابوین کے لیے. باقی سارا چاہے ابوین والے قرابتاً ہوں یا فرضاً ہوں، چاہے جو من کان من الابوین ہے وہ بہنیں ہوں یا کیا ہوں بھائی ہوں، سارا اسی کو ملنا ہے. بس ڈیٹیل فرق تھوڑا آئے گا نا. اگر فرض والے ہوں گے تو وہاں پہ فرضاً کا حصہ بھی ہوگا اور ردن بھی ہوگا. اگر قرابتاً ہوں گے تو سارا کیا ہو جائے گا؟ قرابتاً ہو جائے گا. اچھا، وَإِن كَانَ الَّذِي مِنَ الْأُمِّ مُتَعَدِّدًا، اور اگر ماں کی طرف سے جو متعدد ہیں تو کان لهم الثلث، پھر 1/6 نہیں ہوگا بلکہ 1/3 ہوگا. اور 1/3 بھی کیا ہوگا؟ یقسم بینہم بالسویہ، یہ 1/3 برابر تقسیم ہوگا ماں کی طرف سے ہیں چونکہ. ذکوراً کانوا، اب یہ جو ماں کی طرف سے متعدد ہیں یہ سارے کے سارے لڑکے ہوں یعنی سارے کے سارے بھائی ہوں، اور اناسن یا ساری کی ساری بہنیں ہوں، یا مکس اپ ہوں، اور ذکوراً و اناسن. والباقی لمن کان من الابوین، اور باقی کس کو مل جائے گا؟ جو ابوین کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ ابوین کی طرف سے ایک ہے یا متعدد ہے. وما اتفاق فی الذکور والانوثہ، اگر تو وہ متفق ہیں ذکور اور انوثہ میں. متفق ہونا کیا مطلب؟ کہ سارے کے سارے مذکر ہیں یا سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، یا سارے کے سارے لڑکے ہیں یا سارے کے ساری لڑکی ہیں. پھر تو یقسم بالسویہ، پھر تو واضح ہے کہ برابری تقسیم ہوگا. ومع الاختلاف فیہا، اگر وہ کیا ہوگے؟ مختلف ہوگے. کون سے؟ ابوین والے. اختلاف کیسے ہو گیا کہ کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں، پھر یقسم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ کیا ہوگا؟ قانون ہو گیا. تو اب اس میں سید ثانی نے یہاں پہ وضاحت نہیں کی کہ جو من الابوین والے ہیں کیا وہ قرابت والے تھے یا فرزن والے تھے، کیونکہ واضح ہے کہ چاہے وہ قرابتن والے ہوں یا فرزن ہو، سارا ملت اسی کو ہے. فقط قانونی زبان میں ہم یہ فرق کریں گے کہ اگر فرزن والے ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اتنا ایسا فرزن ہے اور اتنا کیا ردن ہے. تو وہی نام فی صورت سے اس چیز کو کیا واضح کر رہے ہیں، نام فی صورت میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تفصیل دے رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں آپ قانونی طور پہ یہ ڈیٹیل دیں گے تو کرنا ملے گا سارے کے سارا من الابوین کو ہی. نام فی صورت کون المتقرب بالابوین اناسن، اناسن کیا مطلب؟ یعنی فرض والے آگے نا، کہ جو متقرب بالابوین ہیں وہ اگر مؤنث ہیں، یعنی مؤنث اگر ہوئے اناث ہوئے تو یہ بھی فرضن میں داخل ہو جائیں گے. وکون الاخ من الام واحدا، اور آخ من الام بھی کیا واحد ہو، دونوں فرضن والے آگے. تو کان المیراث الاخوات من الابوین، اب یہاں پہ بہنیں ہوگی نا ابوین کی طرف سے. کان میراث الاخوات من الابوین بالفرض ثلثین و بالقرابت السدس، تو ان کو فرض کے ساتھ 2 ثلث مل جاتے ہیں اور باقی ردن کیا مل جاتا ہے؟ سدس مل جاتا ہے. ہاں اس کو ہم ٹھیک ہے.
یہ مثال ہمارے پاس کیا بنی؟ اخوات من الابوین، ٹھیک ہے، اور ساتھ کیا تھا؟ اخ من الام۔ اچھا اس کا کتنا حصہ ہے؟ 2/3۔ اس کا کتنا ہے؟ 1/6۔ 3 اور 6 میں سے کتنے حصے کرنے؟ 6 حصے کرنے، 3 پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ 6 میں سے آپ کو کتنا ملے گا؟ 1۔ اور اس کو فرضاً کتنا ملے گا؟ 2/3، 4۔ 4 کیا ہے؟ فرضاً ملے گا، اور 1 کیا ہے؟ ردن ملے گا۔ یہ جو 1 ہے نا ردن مل رہا ہے، اس 1 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سدس کہتے ہیں۔ سدس سے کیا مل رہا ہے؟ ردن مل رہا ہے۔ یہاں پہ سدس ردن کے لیے صحیح سیستانی نے تعبیر استعمال کی ہے بالقرابہ کی، ٹھیک ہے، سید خویلر ہم نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، ٹھیک ہے، ردن کی تعبیر استعمال نہیں کی۔ ہاں سبب یہی ہے کہ کیونکہ وہ امیر المومنین السلام سے جو روایات ہیں کہ جو اولی الارحام ہیں وہ بعض کی نسبت سے اولا ہوتے ہیں، اقرب ہوتے ہیں، اقرب کی تعبیر ہے، اولا کی تعبیر ہے، اس طرح کی۔ بہرحال اس کا سبب نہیں پتہ، ورنہ دقیق تعبیر یہاں پہ کیا ہونی چاہیے؟ ردن کی ہونی چاہیے۔ یعنی اب یہاں پہ یہ تعبیر دیکھیے گا کہ بالفرض ثلثین مل رہا ہے، آگے کیا کہا؟ وہ بالقرابت یا سدس، یہاں پہ تعبیر کیا ہونا چاہیے؟ وہ بالرد السدس، ٹھیک ہے، یہ تعبیر ہونی چاہیے دیکھیے، لیکن بہرحال اسے قرابت استعمال کر رہے ہیں سید کوئی بھی، یہ بھی وجہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال سرچ کرنا پڑے گا کیا وجہ ہے۔ تو کرنا تو واضح ہے نا کہ جو فرض والا ہوتا ہے اسے قرابت والا تو نہیں کہتے نا، تو فرضاً بھی ہو قرابت بھی ہو، یہ تو نہیں ہے، ردن ہو۔ اچھا وَإِذَا كَانَ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأَبْوَيْنِ أُنْثَى وَاحِدَةً، اور اگر متقرب بالابوین کیا ہو؟ انثى واحدہ ہو، ہاں متقرب بالابوین انثى واحدہ، ایک بہن ہونا، اخت من الابوین، یہ ہو گئی، اور ادھر سے وہ اخ من الابوین، تو یہاں پہ کتنا ملے گا اخت من الابوین کو؟ 1/2 ہوتا ہے نا، 1/2۔ اچھا اگر یہاں پہ بھی 1 ہوا تو پھر اس کا کیا حساب ہوگا؟ 6 ہیں، 6 میں سے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ فرضاً ملیں گے، 1 تو ان کو مل گیا نا سدس، اور 2 جو ہے ردن ملیں گے۔ اب یہ جو 2 ردن ہیں یہ ثلث کا کیا کہلاتا ہے؟ 2 ردن ثلث کہلاتا ہے، فریضہ کا ثلث، یعنی ان کو جو ہے وہ فریضہ کا نصف جو ہے وہ فرضاً ملے گا، اور جو ثلث کیا ملے گا؟ ردن مل جائے گا۔ یہ ثلث ردن کب ملے گا؟ جب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخ ہوگا، 1 ہوگا۔ اگر یہاں پہ متعدد آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اختان لے لیں، فرض کریں، تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ 1/3، 3 اور 2 6 بنے گے 6 بہرحال، 6 میں سے ان کو 1/3 کتنا مل جائے گا؟ 2، ٹھیک ہے، اور ان کو 3 جو ہے وہ فرضاً مل جائے گا، اور پیچھے کتنا بچ گیا تھا؟ 1 بچ گیا تھا، 1 کیا ردن، یہ 1 کیا بنتا ہے؟ ثلث نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے؟ سدس بنتا ہے۔ تو لہذا جو اخت من الابوین ہے بعض صورتوں میں اس کو سدس ردن ملے گا، اور بعض صورتوں میں سے کیا ہے؟ ثلث کیا ملے گا؟ ردن ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا كَانَ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأَبْوَيْنِ أُنْثَى وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ فَرْضًا، تو اس کو نصف کیا مل جائے گا؟ فرضاً مل جائے گا۔ وَمَا زَادَ عَلَى سَهْمِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ، اور جو متقرب بالام کے حصے سے زیادہ بچ جائے گا، ما زیادہ جو زیادہ بچ جائے گا، وہ زیادہ کیا ہوگا؟ وہ سدس او الثلث، یا وہ سدس ہوگا یا ثلث ہوگا، ہاں کنایتاً بتا دی۔ سدس کب ہوگا؟ وہ یہ والی صورت حال، جب اس کے مقابلے میں کیا ہوں گے؟ من الام والے کیا ہوں گے؟ متعدد ہوں گے، یہ سدس کی تفسیر ہے۔ ثلث کب ہوگا؟ کہ جب اس کے مقابلے میں ام والا کیا ہوگا؟ 1 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سدس یا ثلث کیا ہے؟ ردن علیہ، اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا۔ اب قانون آ گیا، ولا يرد على المتقرب بالام، کہ متقرب بالام کے اوپر رد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وَإِذَا وَجَدَ یا وجد معهم یا وجد معهم، وجد پڑھتے ہیں پہلے اس کو، وَإِذَا وَجَدَ معهم إِخْوَةٌ مِنَ الْأَبْ، یہ سگے تھے نا متقرب بالابوین والے، جن کے ساتھ ام والے آ رہے تھے نا، ام والے کوئی میراث لینے دے رہے تھے۔ اب یہ فرض کرتے ہیں کہ فرض کریں اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ستیلے بھی آ گئے، وَإِذَا وَجَدَ مَعَهُمْ، معهم کی ضمیر کدھر جائے گی؟ یعنی من الابوین والے اور ام والے، یہ دونوں موجود ہیں نا، ان کے ساتھ آپ تیسرا بھی ایڈ کر دیں، کس کو جی؟
من الاب والے کو، ستیلے کو بھی اندر لے آئیں، ستیلے بہن بھائی آ جائیں فقط. اذا وجد معهم اخوة من الاب فقط، من الاب فقط کیا مطلب؟ من الابوین نہیں ہے، فقط من الابین، ستیلے. تو پھر تو کیا ہے؟ فلا میراث لهم، ان کو میراث نہیں ملے گی. کما عرفت، جیسا کہ آپ جان چکی ہیں. کیا جان چکے ہیں؟ کہ من الابوین والے اب کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ حاجب بن جاتے ہیں، مانے بن جاتے ہیں، ان کو میراث نہیں دینے جاتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ سارے کا سارا حساب کتاب ہم نے کس میں کیا؟ من الابوین میں کیا. اگر یہاں پہ من الابوین نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ من الاب ہو، پھر کیا حساب بنے گا؟ ٹھیک ہے، پھر بھی وہی حساب بنے گا. کیوں؟ کیونکہ من الابوین اور من الاب والے کا ایک ہی قانون ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو لہٰذا اگلا مسئلہ کیا یہ بیان کر رہے ہیں. ہاں وہی ہے، سارے اولاد کے حکم ہے، دونوں کے سیم حکم ہے. جیسے یہی ابھی صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، وہی صورتیں کیا آ جائیں گی؟ من الاب والے میں آ جائیں گی ساری کی سر. اصل ہمارے معاشرے میں تو ستیلا کو کہا جاتا ہے جو ماں کی طرف سے آئے، باپ کی طرف سے اگر آ رہا ہے تو وہ ستیلا ضرور ہوگا. یہ لغت کے حساب سے نہیں ہے. فیروز اللغات آپ کھولیں اردو کی، اس میں پڑھیں آپ ستیلا علاتی، اور اس کو اخیافی اصل اس کا نام ہے. جو ماں کی طرف سے آتے ہیں نا، جو بیوہ لے کر آتی ہے پہلے سے، اسے اخیافی کہتے ہیں. ستیلا سوت سے ہے، سوت یعنی سوکن اور سوت. تو سوکن یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ میری والدہ کی جو سوت ہے نا، یعنی سوکن، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے؟ بچہ ہے. تو سوت سے کیا نکلتا ہے؟ ستیلا نکلتا ہے. اصل دقیق تعبیر یہ ہے، کوئی نہ جاننے کی وجہ سے کہہ دے تو پھر الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا، اذا لم یوجد للمیت اخوہ من الابوین، میت کا کیا ہے؟ اخوہ من الابوین نہیں ہے. وکان له اخوۃ، اور اس کے کچھ بھائی بہنیں ہیں، بعضهم من الاب فقط و بعض من الام فقط، بعض اب کی طرف سے ہیں، بعض ام کی طرف سے، تو ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں ہے. فالحکم کما سبق، تو حکم وہی ہوگا کہ جو پہلے گزرا ہے مسئلے میں. فی الاخوۃ من الابوین، جو اخوہ من الابوین کا حکم ہے وہی ان کے لیے ہو جائے گا. وہ کیا حکم ہے؟ کہ من انہ اذا کان الاخ من الام واحدا، کہ اگر ام کی طرف سے اخ ایک ہوا تو کان لہ السدس، اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اور جب وہ متعدد ہوں گے تو کان لہم الثلث، ان کو کیا ملتا ہے؟ تیسرا حصہ ملتا ہے. اور یقسم بینہم بالسویہ، اور یہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ برابر تقسیم ہوتا ہے. اور چونکہ ان کے اوپر رد نہیں ہوتا تو والباقی الزائد، تو باقی جو بھی زائد ہوگا علی السدس والثلث، یعنی ثلث اور سدس کے اوپر جو زائد بچے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ یکون للاخوہ من الاب، وہ سارے کے سارے کس کی طرف جائے گا؟ اخوہ من الاب کی طرف جائے گا، چاہے وہ قرابتاً جائے یا فرضاً اور رداً جائے. یقسم بینہم، ان کے درمیان کیسے تقسیم ہو جائے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین مع اختلاف فی الذکورۃ والانوثہ، اگر ذکور و انوثہ میں وہاں پہ فرق ہے تو پھر یہ فرق رکھیں گے. ومع عدم الاختلاف فیہما، اور اگر ذکور اور انوثہ میں اختلاف نہ ہوا، فیہما یعنی فی الذکورۃ والانوثہ، اگر ذکور اور انوثہ میں اختلاف نہ ہوا تو یقسم بینہم بالسویہ، تو یہ پھر ان کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ برابر تقسیم ہو جائے گا. وفی سورہ، اور اس صورت میں کہ اللہ یکون المتقرب بالاب انثى واحدہ، کہ جب متقرب بالاب کی طرف سے ایک فقط لڑکی ہے یعنی ایک بہن ہے، تو یکون ایضا میراثها ما زاد علی سهم المتقرب بالام، تو اس کے لیے بھی کیا ہو جائے گی؟ وہی میراث ہو جائے گی کہ جو متقرب بالام کے حصے سے زائد بچے گی. یعنی یکون ایضا میراثها، تو اس کے لیے وہ میراث ہوگی ما زاد علی سهم المتقرب بالام، کہ جو متقرب بالام کے حصے سے زیادہ بچ جاتی ہے. فرق کیا ہوگا؟ کہ بعض بالفرض و بعض بالرد بالقرابہ، بعض فرض کی وجہ سے ہوگی اور بعض کیا قرابت کے سبب کی وجہ سے، رد کی وجہ سے کہلائے گی. رد بالقرابہ، قرابت کے سبب سے رد، یعنی وہاں پہ رد بالقرابہ کے لفظ ہونا چاہیے، دقیق تعبیر یہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہاں تک جو ہے وہ رد والے کیا ہوئے؟ احکام ختم ہوئے. ابھی 1025 سے جو ہے وہ نقص والے احکام کیا شروع ہو رہے ہیں. نقص میں کیا آتا ہے؟ زوج اور زوجہ کی انٹری ہو رہی ہے، اور نقص سے کیا مسائل شروع ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو پھر کل کے درس میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.